سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد قال حدثنا صفوان عن أيفاء بن عبد الكلائي أنه سمعه يخطب الناس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال لنعم اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم قال يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلدين. اب حضرت ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ روایت ذکر فرمائی ہے. ایفا ابن عبد الکلائی انہ سمعہ انہوں نے سنا یخطب الناس یہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. فقال اور خطبے میں فرمایا فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا ادخل اہل الجنت الجنت کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل اپنی رحمت سے فرما دیں گے وادخل اہل النار النار اور جہنمیوں کو اپنے عدل سے جہنم میں داخل فرما دیں گے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سوال مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں سے کیا جائے گا یعنی مومنوں سے بھی کیا جائے گا اور کافروں سے بھی کیا جائے گا کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. تو اس حدیث مبارک میں ہے کہ جب جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں داخل ہوں گے قال یا اہل الجنت اللہ پاک فرمائیں گے جنت والوں کم لبثتم فی الارض کتنے سال تم نے جن دنیا میں گزارے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم وہ کہیں گے پروردگار عالم ہم نے کیا گزارا ایک دن یا آدھا دن. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یا تو یہ بات ہے محاورۃ یعنی بہت تھوڑا وقت گزارا اور ویسے بھی اصول یہ ہوتا ہے کہ مثلا 1000 ریال کے سامنے 1 ریال کی کیا حیثیت ہے. آدمی کہتے چھوڑو یار گنو ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کبھی آدمی جب معاملات میں بیٹھتے ہیں تاجر لوگ حساب کرتے ہیں کہ جی 10,50,960 چھوڑو یار 900 کیا گنتے ہو بس موٹی بات کرو نا کتنا ہوا. تو قصور چھوڑ دیتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے پیسے جو ہیں ان کو نہیں گنے جاتے. جہاں لاکھوں کا حساب ہو وہاں سینکڑوں کو کون پوچھتا ہے. انہوں نے کہا یار 150 ریال انہوں نے کہا چھوڑو یار 150 سیدھی بات کرو میں 10 لاکھ. تو اس لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز سامنے بہت بڑی ہو تو چھوٹی چیز کی پھر کوئی حقیقت نہیں ہو. اور آگے ہوگا عالم آخرت اور عالم آخرت ایک ایسا عالم ہے جو کبھی فنا ہی نہیں ہوگا.
جو دائمی ہوگا، جو باقی ہوگا، جو ہمیشہ رہے گا۔ اب اس کے مقابلے میں جب دنیا کو نسبت کی جائے تو دنیا کی نسبت کیا ہو سکتی؟ یعنی جہاں ایک سال، ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر، تو پوری دنیا تو گویا 6 دن کے برابر ہو گئی۔ تو اس لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ جب آگے باقی ہے تو فانی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور بعض علماء اس کو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اہل مسرت جو ہے، اہل جنت جو ہیں وہ تو خوشیوں کی وجہ سے بھول جائیں گے، اور اہل جہنم جو ہیں وہ دہشت کے بارے کہیں گے یار ہم نے کیا گزارا، کچھ بھی نہیں گزارا، ایک دن یاد ہے گزارا، ورنہ سوال جو ہے وہ دونوں سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا مثلی و مثلکم کمثل رجل، آپ نے فرمایا تمہاری مثال اور میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ اعلان کرے کہ میرے پاس کام ہے فجر سے لے کر ظہر تک، لیکن اجرت ہوگی 1 کی رات۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ جب اس نے اعلان کیا کہ من یعمل لی من الفجر الی الظہر علی قیرات، کہ فجر سے لے کر ظہر تک کون کام کرے گا 1 کی رات کے بدلے میں، فعملت الیہود، یہودیوں نے کہا ہم کریں گے، تو انہوں نے کام کیا، اس نے 1 کی رات دے دیا۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ من یعمل لی من الظہر الی العصر، کہ کون ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے لیکن اجرت 1 کی رات، فعملت النصارى، حضور نے فرمایا کہ پھر نصارہ نے کام کیا، اس نے ان کو بھی 1 کی رات دے دیا۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا من یعمل لی من العصر الی المغرب علی قیراتین، کون ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے اور بدلے میں 2 کی رات لے، حضور نے فرمایا فعملتم انتم، پھر میری امت نے یہ کام کر لیا۔ تو امت کو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑے وقت میں فرمایا عملتم قلیلا واجرتم کثیرا، کہ کام تو تم نے تھوڑی دیر کیا لیکن اجرت زیادہ لے گئے۔ تو اب یہود و نصارہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، ہم نے اتنی محنت کی فجر سے لے کر ظہر تک لیکن ہمیں تو ملے 1 کی رات۔ نصارہ کہیں گے بھی ہم نے تو ظہر سے عصر تک کام کیا، اور ان مسلمانوں نے تو عصر سے مغرب تک کام کیا، ان کو 2 کی رات مل گئے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہارے ساتھ 1 کی رات کا وعدہ تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تو تمہیں ملا کہ نہیں ملا؟ انہوں نے کہا ملا۔ انہوں نے کہا باقی میں کسی کو زیادہ دے دوں تو میری مرضی ہے، ورنہ جو معاہدہ طے تھا اس کے مطابق تم کو مل گیا کہ نہیں ملا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو مل گیا۔ انہوں نے کہا پھر تمہیں کسی پر اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرا فضل ہے جس کو چاہوں زیادہ دے دوں۔ تو حضور کی امت کو وقت بہت تھوڑا ملا لیکن اجر بہت زیادہ ملا، کیونکہ آپ کی آخری امت ہے، اور پہلی امتوں میں تو لوگوں کی عمر 1000 سال، 800 سال، 500 سال، 400 سال، اور حضور کی امت جو ہے اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 کے درمیان۔ آدمی 60 پہ پہنچ جائے تو سمجھو کہ ہم نے طبیعی عمر تو پوری کر لی ہے، اب باقی چونگے میں زندہ ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے۔ کوئی بندہ ہے جو 80، 90، 100 پہ بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن اغلب اعمار امتی، حضور کی امت کی زیادہ جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان یعنی موت آ جاتی ہے۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے کتنا اجر عطا فرما دیا۔ تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت پہ عنایت کر کے 1 رات دے دی، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1 رات عبادت کرے تو 1000 مہینے کے برابر۔ اب جس بندے کو 10 لیلۃ القدر ہی مل جائے تو اس نے تو 10,000 مہینے عبادت کر لی، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جس کو دینا چاہیں اور جس کو نوازنا چاہیں۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک وقت تھوڑا ہونا چاہیے، اس لیے وہ عصر جو ہے لیٹ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں فجر سے لے کر ظہر تک بڑا وقت، ظہر سے لے کر عصر تک ہی بڑا وقت، لیکن عصر سے مغرب تک وقت تھوڑا اور اجرت زیادہ۔
تو اگر عصر سے مغرب تک بھی ہم لمبا وقت چھوڑ دیں جیسے کہ ظہر اور عصر کے درمیان میں فرق کیا رہا؟ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے بھی استدلال فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے وہ دیر سے پڑھی جائے، لیکن دیر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جب سورج پیلا ہو جائے تو آدمی اٹھ کے مرغے کی طرح ٹکریں مار لے، وہ منافق کی نماز ہے۔ من یہ ہے کہ آدمی بنے وقت میں جلدی نہ کرے اور ذرا موسم جو ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں آتا ہے ابردوا بالظہر، آپ نے فرمایا کہ ظہر کو بھی ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ یہ جو زیادہ سے زیادہ سخت گرمی ہے یہ بھی جہنم کے تنفس کے اثرات ہیں، کہ جہنم جو ہے وہ بھی سانس لیتی ہے جس کی وجہ سے شدت آ جاتی ہے، حرارت آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے دنیا، کیونکہ یہ دنیا کی آگ جو ہے یہ 70 ڈگری میں سے 1 ڈگری ہے، یعنی جہنم کی آگ اس سے 70 ڈگری ہوگی، اس سے 1 ڈگری ہے جو پورے سورج میں، چاند میں، آگ میں، دنیا میں حرارت ہے، اور جب 70 ڈگری ہوگی تو اس آگ کا کیا مقام ہوگا؟ اللہم اجرنا من النار۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ایک استدلال ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عصر سے مغرب تک وقت جو ہے وہ تھوڑا ہو، اس لیے کہ عملتم قلیلا واجرتم کثیرا، کہ تم نے محنت تو تھوڑے وقت کے لیے کی ہے لیکن اجر زیادہ لے گئے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، محدثین ہوں یا فقہا ہوں یا قراء ہوں یا علماء ہوں یا اللہ کے اولیاء ہوں، کبھی کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھنا اور برا نہ کہنا۔ ایک ہمیشہ کے لیے میری درخواست، میری عرض قبول کر کے یاد رکھ لیں، انبیاء تو خیر انبیاء کا تو شان ہی بلند ہے نا، صحابہ ان کی تو عظمت کا مقام ہی الگ ہے، یعنی بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے بارے میں کبھی دل میں معمولی سی بھی بغض یا قدورت نہ لے آنا ورنہ خاتمہ خراب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ محفوظ رہے۔ وہ ایک پرانا واقعہ ہے نا دہلی کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک فقیر ہوتا تھا، مجذوب سا آدمی تھا۔ مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجذوب کپڑے اتار کے پھینک دے، نماز نہ پڑھے، مجذوب ہے، تو پاگل ہے، مجذوب تھوڑا ہے، یہ مجذوب نہیں ہوتے۔ مجذوب کا معنی جذب، کہ جس کے دل کو اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اس کو دنیا کی حاجت ہی نہیں ہے، اس کو دنیا کوئی حقیقی دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ دنیا کیسی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے فرض چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، پیر ہے، یہ کون سا پیر ہے؟ اللہ کے انبیاء نے نماز نہیں چھوڑی، لیکن یہ اچھا پیر ہے کہ نماز نہیں، فقیر ہے، مجذوب ہے، کہاں پہنچا ہوا؟ تو بات سمجھا کریں، یہ جہالت ہوتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، چاہے وہ انگاروں پہ چلے، ہواؤں میں اڑ کے دکھا لے، ابلیس ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے نا جو نبی کے قدم پہ قدم رکھے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنی نماز نہیں چھوڑی تو یہ کیسا ولی ہے کہ نماز نہ پڑھے؟ یہ کیسا ولی ہے کہ 2-2 فٹ کی مونچھیں ہیں اور 3-3 ڈولے جو ہیں چرس اور بھنگ کے پی جاتا ہے اور ولی ہے؟ یہ تو دجال ہوتے ہیں، دجال من الدجاجلہ، ساحر ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، دجال ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے ولایت سے؟ ولایت جو ہے ولی تو تصویر ہوتا ہے اللہ کے نبی، ہر عمل ایسے ہوگا جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ
وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاؤں کے جوتے بھی ملے نا سر پہ تاج بنا کے رکھ لیا۔ تو بہرحال وہ ایک فقیر تھا، مجذوب تھا، وہ دلی کے قریب ایک گندا نالا بہتا تھا مسجد کے قریب، وہ نالے کے کنارے بیٹھا رہتا تھا اور ایک چھڑی ہوتی تھی اس کے ہاتھ میں بڑی، ویسے پانی میں مارتا کھیلتا رہتا۔ ایک بڑا کوئی رئیس زیادہ کو بگڑا تگڑا، آج کل جیسے نوجوان بگڑے تگڑے ہیں نا جن کو حرام کی دولت ملتی ہے، باپ نے رشوت کھائی بیٹے کے ہاتھ آ گئی، کوئی لمبا ڈاکہ مارا بیٹے کے ہاتھ آ گیا، لوگوں کی جائیدادیں کھینچ لیں اور جناب کاغذوں میں پلاٹ بیچ دیے اور کروڑوں روپے کما لیے، زمین موقع پہ ہے ہی نہیں۔ کتنے میرے بھائی ہیں جو ان ملکوں میں بیٹھ کے لٹ جاتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں بڑے بڑے صفحے کے اشتہار، فلیٹ لے رہے ہیں، وہاں جاتے ہیں نہ فلیٹ ہے نہ بیچنے والا۔ جب پتہ کرتے ہیں کہ جناب یہ کہاں، انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا، جی ایک کاغذ ہے، انہوں نے کہا اس کاغذ پہ نہ کوئی رجسٹریشن ہے نہ کمیٹی ہے نہ کمپنی ہے نہ اس کا کوئی پلازہ ہے، کہ بے وقوف وہ تم نے ایسے لے لیا تھا بغیر دیکھے ہوئے، تو تمہاری اپنی بے وقوفی ہے، اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بگڑا ہوا رئیس زیادہ جو ہے وہ ایک طوائف کے ساتھ، اس کی محبوبہ تھی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، کسی پارٹی میں جا رہے تھے، اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے بھی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، وہ وہاں سے گزرے نا نالے سے، تو وہ تو پانی میں مار رہا تھا چھڑی، پانی جو گندا اڑا نا جی تو وہ اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گیا، وہ کھڑی ہو گئی، برباد کر دیا، میرا سوٹ تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، گندا پانی، کون پاگل بیٹھا ہوا ہے، کیا پاگل ہے، کتنی بڑی، اب میں کہاں جا کے پھر غسل کروں اور کپڑے بدلوں، انہیں پارٹی میں پہنچنا تھا، ایک کیسا بے وقوف ہے۔ اس نے جو بکواس شروع کی نا، وہ جو رئیس تھا ساتھ اس کے وہ نوجوان، وہ بھی بگڑ گیا کہ محبوبہ میری کی تکلیف ہو رہی ہے، اس نے جا کے حضرت کو کوئی تھپڑ یا کوئی ہاتھ میں چھڑی تھی وہ مار، تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا، ابھی 10 قدم گئے تھے کہ وہ نوجوان جو ہے نا پیٹ میں درد ہوا اور تڑپنے لگ گیا زمین پہ، پلٹیاں کھا رہا، اور وہ عورت پریشان کھڑی ہے، طوائف تھی، یہ ہوتی بڑی سمجھدار ہے، کیونکہ روز جو نیا بندہ دیکھے عقل تو آ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے سارا دن بندوں کے بزنس کرنا ہو تو بندوں کو تو وہ سمجھ لیتی ہیں، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اس بزرگ کو جو ہم نے چھیڑا ہے نا اس کا بدلہ ہے، وہ فوراً آئی اور ہاتھ باندھے، حضرت معاف کر دیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے کہا حضرت آپ نے بد دعا کر دیا، نے کہا بی بی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے بد دعا نہیں کی، انہوں نے کہا بہرحال حضرت یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارے کپڑے گندے ہوئے، تمہارے یار کو جوش آ گیا، تم نے ہمیں مارا، ہمارے یار کو بھی جوش آ گیا، بات یہ ہے، دیکھو تمہارا بھی یار ہے ہمارا بھی تو ہے، انہوں نے کہا تیرے کپڑے خراب ہوئے ہیں تو تیرے یار کو جوش آیا ہے نا، ہمیں مجھے اگر بیت لگا ہے تو پھر میرے یار کو بھی جوش آ گیا، میں نے بد دعا نہیں کی۔ انہوں نے کہا آپ معافی کرا دیں، انہوں نے کہا اب ہم کیا معافی کرا دیں، اسی سے معافی مانگو، ہمارے ہاتھ میں ہے، استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دیں، میں نے معاف کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، ائمہ کرام کے بارے میں دلوں میں میل رکھ لیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور انجام یہ ہوتا ہے کہ خاتمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضرت خواجہ فرید جو ہیں بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں نے تو نہیں دیکھا نہ زیارت کی، ہم سے پہلے کے بزرگ ہیں، یعنی ہمیں شعور نہیں ہوگا اور حضرت فوت ہو گئے ہوں، نام سنا ہے ان کا، کتابیں بھی دیکھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، تو بہرحال صاف بات ہے کہ وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے،
تو کسی نے ان سے سوال کیا، اشارات فریدی ان کی کتاب ہے اس میں، کہ حضرت یہ علماء دیوبند جو ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے بعض علماء کی زیارت ہوئی ہے، یہ صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں، ان سے بغض رکھنے والے کا خاتمہ خراب ہو جائے۔ یہ ایک بریلوی بزرگ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اشارات فریدی میں کہ فقیر کو جو ان سے سوء ظن رکھے، فقیر کو اس کے سوء خاتمہ کا خطرہ۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ پیر فقیر اللہ کے نبی ان کو علم غیب بھی ہوتا ہے؟ تو اسی کتاب میں جواب میں لکھتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اور خاصہ جس کا ہو کسی دوسرے میں نہیں پایا جاتا، کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ بڑے عجیب لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں کرے، بہرحال فوت ہو گئے، اور ساری زندگی وہ فرماتے تھے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے زیارت ہی نہیں کی، دیکھا ہی نہیں، ایک دو دفعہ اتفاق ہوا، میرا خیال بھی تھا کہ ہم ان کے شہر میں ہیں فاتحہ پڑھ لیں گے، لیکن کوئی ایسی مجبوری ہوئی کہ وہ بھی نہ جا سکے۔ تو بہرحال یہ تھا کہ ساری زندگی انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ فرید کو حسرت رہی دو چیزوں کی، ایک تو میرے پاس کوئی اللہ اللہ پوچھنے نہیں آیا، بڑے بڑے نواب ان کے مرید تھے، جو بھی آتا ہے خط لکھ دو جی نواب صاحب کے پاس کام ہے، مجسٹریٹ کے پاس کام ہے، جج کے پاس کام ہے، ڈی آئی جی کے پاس، اللہ اللہ سیکھنے کوئی نہیں آتا۔ اور ایک زندگی میں فرمایا حسرت رہی کہ کسی فقیر نے آگے یہ نہیں کہا کہ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو، جو بھی آیا 2,000 دے دو، 4,000 دے دو، 500 دے دو، 1,000 لاکھ کسی نے نہیں مانگا، مانگتا تو دینے میں مزہ تو آتا تھا۔ تو ان کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں، اللہ عالم کس حد تک صحیح ہیں کس حد تک غلط ہیں، ہم نے تو نہ ملاقات کی نہ دیکھا، بہرحال شکل ان کا آج کہتے ہیں بڑی نورانی تھی، داڑھی مبارک تھی، پابند صوم و صلاۃ تھے، اللہ عالم، اللہ بہرحال فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے۔ اور ان کا ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے، ایک آدمی ان کا آیا مرید، کہنے لگا جی میں نے گائے خریدی ہے، اس زمانے میں گائے جو تھی 400-500 روپے میں بڑی اعلیٰ گائے مل جاتی تھی، آج کل تو 30-30, 40-40 ہزار 50 ہزار میں بھی وہ گائے نہیں ملتی۔ آسٹریلین بریڈ جو ہے، منڈی گمری بریڈ جو ہے، وہ تو آج کل لاکھ پہ پہنچ گئی۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے گائے خریدی ہے 500 روپے میں، حضرت میں نے تو سب کچھ بیچ کے گائے خریدی، گائے ملتی نہیں، دودھ نہیں دیتی، مرتی ہے، برتن توڑ دیتی ہے، جو بندہ دودھ کے لیے بیٹھتا ہے اس کو مار دیتی ہے ٹانگیں، میں بڑا پریشان ہوں، تویز لکھ دیں حضرت، میں اللہ کے بندے تویز میں کیا تویز لکھ دوں، کوئی تویز شویز نہیں، دعا کروں گا اللہ پاک رحم کرے، اللہ تیری مشکل حل کرے۔ اس نے مجبور کر دیا کہ حضرت نہیں، ہر حال میں آپ کا مرید ہوں، تویز لے کے جاؤں گا۔ لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں نا، جان نہیں چھوڑتے نا۔ جب بہت تنگ کیا تو کہا لے آؤ کاغذ لے آئے، لکھا اس پہ، اس کو لپیٹا، کہا جاؤ اور گائے کے گلے میں ڈال دی، گائے آرام سے کھڑی ہو گئی، دودھ دیا فرسٹ کلاس۔ اس کے بعد سے اس نے جھگڑا وغیرہ لڑائی شڑائی ختم کر دی۔ اب مرید کو بھی شبہ ہوا یار یہ تو کام کا تویز ہے، سیکھ لیں ہم بھی آئندہ لکھ لیا کریں گے، یہ ایسا تویز بھی جانور بھی کھڑا ہو جائے، یہ تو بڑا کام کا تویز ہے، سیکھنا چاہیے۔ تو اس نے گردن سے وہ تویز اتارا تو سرائے کی زبان میں لکھا تھا کہ لوگ ملن کی سکھتے وزن تو ملتی نہیں، یعنی لوگ تو ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، تم نہیں ملتی ہو، یہ تویز بس جان چھڑا دی نا، اللہ نے کام کر دیا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جب بہت زیادہ تنگ کرتے تو لکھ دیتے ہر چکنت وہ کنت بندہ عاجز چکنت، جو کرتے ہیں آپ کرتے ہیں، ہم عاجز کیا کر سکتے ہیں، یہ تبھی وہی بندہ جو نہیں چلتا، جان چھوڑو کچھ تو لکھ دو، جان چھڑاؤ چاہ جائے۔
اسی طرح ایک اور اولیاء اللہ گزرے، وہ ہمیشہ لکھ دیتے جب لوگ تنگ کرتے، یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں. یہ کہتے ہیں نہیں آپ پیر ہیں، توید دو توید دو توید دو. یا اللہ میں جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کام ہو جاتے تھے. تو ایک دفعہ علامہ ارشد صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو میرے والد صاحب کا اس نے ذکر کیا کہ بھائی میری شادی نہیں ہوتی تھی، میرا چاچا راضی نہیں ہوتا تھا، تو میں مولوی صاحب سے گیا، تویز لیا، تو بس وہ میرا چاچا گھر آ گیا، مجھے لڑکی دے کے گیا. تو علامہ صاحب نے کہا بابا مولوی خیر صاحب کوئی نہ عامل تھا نہ کوئی طویل شویز لکھتے تھے، اللہ والے لوگ تھے، رات دن قرآن حدیث پڑھاتے تھے، دعا کا اسی طرح کام ہو گیا. یہ کوئی طویل شویز نہیں ہوتا. طویل ایک علم ہے، ایک عمل ہے، وہ گنہگار بھی لکھے تو ہو جانا چاہیے کام. گولی گولی ہے نا، اس کے لیے ضروری تھوڑا ہے کہ وضو کر کے چلاؤ گے تو چلے گی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کالے علم والے پلید لوگ ہوتے ہیں، لیکن بدبختوں کا ایسا جادو چلتا ہے کہ ہم سارا دن وظیفے پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ شیطان کا اثر ہے نا جی، شیطان کی استمداد ہوتی ہے ان کے ساتھ، شیطان ملعون کی مدد ہوتی ہے. ان کے جتنے سفلی علم ہیں گولی کی طرح لگتے ہیں. آدمی کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دعا کرے اللہ ان شیاطین سے، ساحرین سے، منجمین سے، حاقدین و حاسدین سے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو بھی محفوظ رکھے. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اللہ پاک فرمائیں گے کہ دیکھیں کہ تم نے کتنا گزارا. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. جنت والے کہیں گے اللہ میاں کتنا، ایک دن ہی آ جاتے ہیں. اللہ فرمائے گے چلو تم نے تھوڑا وقت گزارا لیکن تجارت بڑی کی، کامیابی بڑی حاصل کر لی. وقت تو تھوڑا ملا لیکن نعم تجرتم فی یوم او بعض یوم. لیکن اس تھوڑے وقت میں بھائی تم نے کمال کے سودے کیے ہیں. رحمتی و رضوانی و جنتی. اس تھوڑے وقت میں تم میری رحمت بھی لے گئے، میری رضا بھی لے گئے، میری جنت بھی لے گئے. تم تو بڑے کامیاب ہو. تھوڑے وقت میں کتنا چیزیں کما لی. امکثوا فیہا خالدین مخلدین. اب تم ہمیشہ جنت میں رہو اور اللہ ہمیشہ تمہیں جنت میں رکھیں گے، کبھی نہیں نکلو گے. اسی طرح فرمایا یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد سنین. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فیقول بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم ناری وسخطی امکثوا فیہا خالدین مخلدین. اللہ فرمائیں گے کہ اے جہنمیوں کتنا دنیا میں رہے تم. کہیں گے مولا ایک دن یا آدھا دن. اللہ فرمائیں گے اس تھوڑی مدت میں کیا تم نے بھیڑا سودا کیا، کیا تم نے بری تجارت کی کہ وقت تھوڑا ملا لیکن اس میں تم نے کیا کمایا؟ جہنم کی آگ خریدی اور میرا غضب اور ناراضگی خریدی. امکثوا فیہا خالدین مخلدین. اب ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہو اور پڑے رہو. یا مجیر اجرن من النار، یا مجیر اجرن من النار، یا مجیر اجرن من النار، ادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. وقوله تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا ای افظننتم انکم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا ارادة منکم ولا حکمت لنا. اللہ فرمائیں گے کیا تم لوگوں نے یہی گمان کیا تھا کہ تم ایسے بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو؟ نہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، نہ اللہ کا کوئی منشا، نہ اللہ کا کوئی ارادہ ہے. تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ جانوروں کی طرح کھاتے رہو، پیتے رہو اور مر جاؤ. اسی لیے پیدا کیا تھا میں نے. یہ عالم میں نے اسی لیے بنایا تھا. کیا برا خیال رکھا تھا تم نے؟ وقیل للعبسین تلعبوا وتعبسوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب. افحسبتم انما خلقناكم عبثا
ابسن کا معنی بعض علماء نے فرمایا ابس کا معنی کہ میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ کھیلو کودو کھاؤ پیو مر جاؤ، جیسے جانوروں کے لیے نہ ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا، تم بھی ایسے مر جاؤ، تمہارے لیے تو حساب ہوگا۔ وَإِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ لِلْعِبَادَةِ وَإِقَامَةِ أَوَامِرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، اس لیے فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس لیے دوسری مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ فرماتے ہیں ظالمو، میں نے تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ دولت کما کے مجھے دولت دو، یا نعوذ باللہ مجھے رزق کی ضرورت ہے، مجھے رزق تو میں دینے والا ہوں، پیدا میں کرنے والا ہوں، تمہیں تو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ میرے احکام پہ چلو، میری شریعت پہ چلو، میرے فرامین پہ عمل کرو، میرے انبیاء کی دعوت پہ لبیک کہو، لیکن تم نے اس کو نہ مانا، یہ بھی بھول گئے کہ ہم نے اللہ کی طرف پھر جانا بھی ہے۔ وَأَنَّكُمْ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور تم نے کیا گمان کر رکھا تھا کہ ہم دوبارہ نہیں لوٹیں گے اللہ کی طرف۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے حملاً اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ مَنْ تَقَدَّسَ أَن يَخْلُقَ شَيْئًا عَبَثًا، اللہ کی ذات بڑی پاک منزہ ہے کہ کوئی بے فائدہ چیز پیدا کرے۔ وَإِنَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وہ حق بادشاہ، حقیقی بادشاہ، ساری دنیا کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اس بات سے پاک ہے کہ بے مقصد ایک مخلوق پیدا کر دے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ رب العرش الکریم۔ وذکر العرش، یہاں اللہ نے عرش کا ذکر فرمایا، کیوں؟ لأنہ سقف جمیع المخلوقات، گویا وہ ساری مخلوقات کے لیے چھت ہے اور ساری مخلوق اسی کے نیچے زندہ ہے۔ ووصفہ، اور صفت بیان کی بأنہ کریم، کہ وہ عرش جو ہے وہ کریم ہے۔ کریم مانا حسن المنظر بہی شکل، کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا کمال والا، بڑا جمال والا ہے۔ کما قال تبارک و تعالی فی آیۃ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم، تو کریم کا معنی حسن المنظر بھی آتا ہے، بہی شکل بھی آتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے تو نہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم حساب کریں کہ 24 گھنٹے میں ہم اپنے نفس کے لیے کتنا کماتے ہیں اور اللہ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے حرم شریف کی ایک نیکی لاکھ ہوگی، گناہ کتنا ہوگا؟ میرا بھائی گناہ تو ایک کا ایک لکھا جائے گا، لیکن بادشاہ کے گھر میں وہ ایک گناہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لو، اگر تم کسی غریب کی چوری کرو تو ہے تو چوری، دفعہ بھی وہی 380 379 لگے گی، لیکن اگر بادشاہ کے گھر میں چوری کرو ہے تو وہ بھی چوری، لیکن دونوں کا فرق دیکھ لو کہ سزا کیسے ہوگی۔ تو اسی لیے یہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ہماری نیکی تو ایک لاکھ لکھی جاتی ہے، اور من جاء بالحسنہ فلو عشر امثالها، من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور گناہ ایک لکھا جاتا ہے، لیکن حرم میں وہ ایک گناہ بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ دعا کریں اللہ گناہوں سے بچائے، دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ بالکل ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ
اللہ پاکستان کو استحکام نصیب کرے، امن نصیب کرے اور محفوظ فرمائے، ہر قسم کی داخلی خارجی سازشوں فتنوں سے بچائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے عالم کفر کی نظریں جو ہیں نا وہ آپ کے ملک پہ ہیں، کیونکہ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہی بات۔ اسی طرح جیسے پورے عالم کفر کی نظریں جو ہیں وہ اللہ کے حرمین پہ ہیں، اس لیے دعا کیا کریں اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ اس بلد الامین اور ان کی خدمت کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ حرمین کی خدمت کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھا کہ دو سعودی لڑکے جو تھے قرآن شریف کے ورق جلا رہے تھے، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی یہ بلدیہ کے ڈبے میں کوئی بدبخت ڈال گیا ہے، ان کو نکال کے ہم جلا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگر ان کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے کہ گندگی میں نعوذ باللہ اس نے ڈال دیا، ورق قرآن کا جلانا بے حرمتی کی نیت سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ محفوظ ہو جائے، راکھ بن جائے، کسی کے پاؤں میں نہ آئے آئندہ اور بے ادبی نہ ہو سکے، چاہے پانی میں دفن کر دیں، چاہے آگ میں جلا دیں، چاہے کسی دیوار کے نیچے دفن کر دیں۔ یہ تو ہمارے لوگوں کے خیال ہوتے ہیں نا کہ پانی میں ڈالیں گے تو ٹھنڈا ہوگا، آگ میں ڈالیں گے تو قرآن گرم ہو جائے گا۔ یہ تو جاہلوں والی باتیں۔ اصل نیت دیکھنی ہوتی ہے کہ جلانے والے کی نیت توہین ہے یا اس تکریم ہے، کیوں جلا رہا۔ اب دیکھو نا آدمی قرآن پکڑتا ہے گر گیا، ٹھیک کچھ بھی نہیں، لیکن اگر کوئی خود پھینک دے تو یہ اہانت۔ تو اصل نیت دیکھنی ہوتی ہے کہ قرآن گرانے والا اتفاق سے گر گیا اور تو اس کی نیت نہیں بلکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے ہاتھ سے قرآن کیوں گرا، تو کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں۔ اور ایک نعوذ باللہ اگر خود پھینک دے وہ تو کفر پہ چلا جائے گا۔ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے اور دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو لازماً آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، یا عرفات حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھ لیں، جدے سے باندھ لیں، طائف سے جہاں اللہ توفیق دے باندھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں سعودی عرب میں جو پاکستانی ہیں وہ ویزا 2000 یا 2500 ریال کا لیتے ہیں۔ پاکستان سے جن لوگوں کو بلاتے ہیں وہ 9000 ریال لیتے ہیں۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ کون لیتا ہے کون دیتا ہے، مجھے تو پتا ہے یہ تو جو لیتے ہیں جو دیتے ہیں ان سے بات کرو اور کوشش کرو کہ تم نہ لو، تاکہ دینے والے خود بخود مایوس ہو جائیں گے۔ جب لینے والے موجود ہیں تو دینے والا رکتا ہے بلا؟ یہ بھی تو سوچو نا آخر۔ اور ویسے گزارش یہ ہے کہ ایک باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویزا ملنا مشکل، اور یہ تو اس کی سرکاری فیس ہے، باقی جو اس کے بھاگ دوڑ میں خرچ کرے گا وہ کون کرے گا؟ دیکھو نا، اب تم آئے ہو، تمہیں عمرے کا ویزا حکومت سعودی تو مفت دیتی، ایک پیسہ بھی نہیں لیتی۔ آپ کے ویزے پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ فری ہے یہ۔ اچھا، لیکن آپ سے کتنے پیسے لیے گئے؟ 35,000 40,000 عمرے کا پیکج ہے، کیونکہ باقی رگڑا بھی تو ہے نا، صرف ویزا ہی تو مسئلہ نہیں ہے، ٹکٹ لینی ہوگی، آگے مکان تمہیں دیں گے اور مدینے میں مکان دیں گے تمہیں، جدہ مکہ سروس دیں گے، مکہ مدینہ سروس دیں گے، اور یہ تو ابھی شکر کرو دے رہے ہیں، جو رمضان قریب آئے گا یہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو کمرہ آج 100 ریال میں مل رہا ہے وہ 500 میں بھی نہیں ملے گا۔ کون دے گا پیکج والا؟ یا تو تم پیکج پھر 5 لاکھ والا خریدو۔ یہ حالات ہیں، آدمی ایک تصویر دیکھتا ہے دوسری تصویر نہیں دیکھتا، مصیبت یہ ہے۔
اگر ہم لوگ صحیح معنی میں ایک دوسرے سے ڈیل کریں، صحیح بات کریں، تو میرے خیال میں وہ بھی کبھی دھوکہ نہ دیں، وہ بھی صحیح بات کریں۔ یہ کسی حافظ سے پوچھ لو، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، کون سی صورت میں؟ سورۃ بقرہ میں۔ اب یہ بھی میرا کام ہے، میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوں کہ یہ آیت کس صورت میں کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ بھائی تکبر کی بات نہیں ہے، کسی حافظ سے بھی پوچھ لو تمہیں بتا دے گا، کسی عام پڑھے آدمی سے بھی پوچھ لو تمہیں بتا دے گا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی عورت مثلا اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہے عمرے پہ، خاوند حرم میں بیٹھ گیا یا ہوٹل میں بیٹھ گیا، وہ اکیلا طواف کرے، بالکل کرے، کیوں نہ کرے، بالکل کر سکتی، کوئی منع نہیں۔ بابا عورت کو بغیر محرم کے سفر میں منع کیا گیا ہے کہ خطرہ ہے کہ جب جوان عورت ہو بغیر محرم کے ہو تو بھیڑیے تو پھر انتظار میں کھڑے ہیں نا۔ جو لوگ ظالم 8 سال کی بچی پہ بھی رحم نہیں کرتے وہ جوان عورت کو چھوڑ دیں گے، اور فلمیں دیکھ دیکھ کے وہ بالکل شیطان بنے ہوئے ہیں، ان کی آگ شہوانیت کی جو ہے وہ بھڑکی ہوئی ہے، ان کو بہن ملے ماں ملے تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی تو فائدہ ہے نا فلمیں دیکھنے کا، اسی لیے تو انہوں نے بنائی ہے کہ اللہ کا تم پر قہر کیسے آئے گا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اب حرم میں طواف میں خدا نہ خاصا کیا خطرہ ہے، تو اس لیے اگر بغیر محرم کے وہ طواف کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی شریعت نہیں کہتی کہ ہر وقت رسی باندھ دو بیوی خاوند کو اور دونوں رسی کھینچ کے ایک دوسرے کے ساتھ چلے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حلق کرتے ہوئے عمرے والے لوگ جو ہیں وہ شیمپو خوشبو والا لگائیں، صرف ایک بکری دم دینی ہوگی اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ بھائی ہمیں پانی لگا لو یا سادہ صابن، خوشبو والی چیز نہ لگاؤ۔ ان کی کوئی ذمہ داری، ان کو تو سستا ملتا ہے وہ ڈال دیں گے، ان کو کیا ہے۔ اگر کسی معذور آدمی کو میں نے ریڑی پر طواف کرایا، صفا مروہ بھی کرائی اور میں نے اپنی نیت بھی کر لی، انشاءاللہ اللہ کرے گا دونوں کا اللہ قبول فرما لیں گے۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے 2 چادریں تو ہوٹل میں باندھ لیں کہ مسجد عائشہ جائیں گے تو کپڑے کہاں رکھیں گے، اور غسل کر لیا، چادریں باندھ لی، مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ گئے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ طواف عمرہ جو کوئی طواف بھی ہو، جب شروع کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہر چکر پہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اشارہ ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو پھر ان کی نماز کو وقت پر پڑھنے کے لیے سورج لوٹ آیا، بالکل یہ 101% گھڑنتو ہے، جھوٹ بھی نہیں، گھڑنتو ہے، گھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی کی نمازیں قضا ہو گئی، محمد مصطفیٰ کی تو سورج نہیں لوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ لعن اللہ قبورہم نار، ملأ اللہ قبورہم نارا، یا اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے تیرے نبی کی نمازیں قضا کر دی ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پہ حضور کی نمازیں قضا ہو گئی۔ ایک دفعہ حضور سفر میں تشریف لا رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ بلال دیکھو وقت بہت تھوڑا ہے، قافلہ تھک چکا ہے، لہذا تم نے نہیں سونا، بیٹھے رہو، انتظار کرو قافلہ سو جائے تاکہ صبح کی نماز کی اذان دے کے ہمیں جگا دینا۔ تو اس نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب سارے قافلے والے سو گئے
تو میں نے اونٹ کی پلان سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق طلوع ہوگی میں فوراً اذان دوں گا، اور غالباً یہ نوم، لیکن مجھ پر نیند غالب آ گئی، اور حضور پاک پہ بھی نیند غالب آ گئی۔ سب سے پہلے حضور اٹھے، اور اس وقت اٹھے جب سورج نکل آیا۔ حضور پاک نے فرمایا این بلال، کہاں ہے بلال، بلاؤ۔ حضرت بلال آ گئے، انہوں نے کہا بلال تم نے کیوں نہیں جگایا؟ انہوں نے کہا خدا جو اب اللہ کا نبی سو جائے تو میری کیا طاقت ہے، آپ سو گئے تو میں کوئی زیادہ بزرگ تھا، مجھے بھی نیند نے پکڑ لیا۔ تو آپ نے فرمایا فخرجوا من ھذا الوادی ان ھذا الوادی بہا شیطان، نکلو اس وادی سے، اس میں شیطان ہے کہ ہماری نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے باہر جا کے نماز پڑھی تو، لیکن یہ نہیں کہا اچھا بلال کوئی حاضر، ابھی سورج کو واپس بلا لیتے ہیں۔ یہ لوگوں نے مذاق بنا رکھی ہے، سورج کو بلا لیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو کر دیا، کیا قصے کہانیاں ہیں، سارے گھڑنتو کر لوگوں کو ایسے جھوٹ سنا کے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ جھوٹ سچ لگتا ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کے ملک میں جب بھی عاشورہ آئے گا تو گھوڑے کو نکالیں گے اور دلدل کو نکالیں گے، ساری دنیا کی کتابیں اٹھا کے تحقیق کرو کہ حضرت حسین نے وہ سفر اونٹنی پہ کیا ہے یا گھوڑے پہ کیا ہے۔ حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں، یہ کہاں سے دلدل لے کے آ گئے؟ ایک روایت ہے بن گئی، جھوٹ ہے، ہم بھی کھڑے ہیں، عورتیں کھڑی ہیں منت مان رہی ہیں، گھوڑے سے بچے مانگ رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، بس حال بالکل خراب ہو گئے۔ کہتے جی آپ اپنے شاگردوں کو اخلاق سکھائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی سکھائیں نا، سارے کام مجھے تو نہ، کچھ تو آپ اپنے ذمہ، چلو شاگرد تقسیم کر لیتے ہیں، ایک آدھا تم لے لو، تقسیم کریں نا، سارے میرے ذمہ نہ لگاؤ نا، تقسیم کر دیں، چلو تم چل لو جو تمہیں نظر آئے نا کہ یہ بات میری جلدی مان جائے گا، انشاءاللہ ایسا سبق پڑھائے گا اندارم بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو جلی ہوئی قوم ہے حضرت، اخلاق ہوتا گھر سے نکال دیتے اگلے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں سبق کہاں سے ہے۔ یہ تو اللہ نے میرے گناہوں کے لیے مجھے دیے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں، اس نے دونوں کو ایک ایک مرتبہ کہا کہ میں نے طلاق دی، تو ہو گئی دونوں فارغ۔ اب یا تو عدت میں رجوع کرے یا رجوع نہیں کرتا تو اچھا ہے چھٹی کرے۔ نہ شوق کیسا ہوا کہ دونوں کو کٹھے ماشاءاللہ فارغ کیا، ہمیں ملتی نہیں یہ دو کو کٹھے فارغ کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے جی کہ آج کل جو لوگ مصنوعی بال لگواتے ہیں، ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ ابھی یہ مسئلہ جو ہے علماء کی کونسل میں زیر بحث ہے، فقہ اکیڈمی میں بھی اور مجمع الفقہ الاسلامی میں بھی، کیونکہ حضور پاک کی ایک حدیث ہے کہ لعن اللہ الواسلۃ والمستوصلہ، کہ اللہ نے ان عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو اپنے بالوں سے دوسروں کے بال لگا کے اپنے بالوں کو بڑا ظاہر کرتی ہے، بال لگانے والی کو بھی لگوانے والی پہ بھی لعنت بھیجی۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کا اطلاق ہے، لہذا ہم بھی مصنوعی بال نہیں لگا سکتے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اگر عورت بالوں میں بال نہ لگائے لیکن پراندہ لگا لے یا ریشمی دھاگے سے بالوں کو باندھ کے بڑا خوبصورت کر دے، وہ تو جائز ہے نا، وہ تو واصلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے بال نہ لگاؤ، اگر مصنوعی بال ہیں یا خود تمہارے بال ہیں، ہوتا ہے نا کہ یہاں بال اڑ گئے لیکن یہاں ہیں، تو یہ بال کاٹ کے یہاں لگا دیتے ہیں، وہ جائز۔
حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں پہلے ثنا پھر درود اس کے بعد دعا، چونکہ ان کے نزدیک جنازہ ہے ہی دعا، جنازہ نماز ہے ہی نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ وہ کہتے ہیں لفظاً ہے نماز، ورنہ جس میں رکوع اور سجود نہ ہو وہ کیسے نماز ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے ایک دفعہ مدینہ منورہ سے عمرہ کر لیا ہے، اللہ پھر لے جائے، جب جائیں گے تو میقات کے باہر سے آ رہے ہیں نا، کھانا روز کھاتے ہو، عمرے کا مسئلہ ایک دفعہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ اگر ہاتھوں پہ رنگ لگ جائے، وضو کے وقت اس کو صاف نہ کر سکے، میرا بھائی اگر رنگ کی تہ جم جاتی ہے، بعد رنگ ہوتے ہیں نا اوپر ایسے ٹھیکری بن جاتی ہے، پانی اندر داخل نہیں ہوتا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اور بعد رنگ ہے جیسے مہندی کا رنگ ہے بالوں میں، کوئی حرج نہیں، لگا رہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں حدیث میں ہے، اس لیے خاص وجہ کیا مطلب، اپنی طرف سے کوئی نماز تھوڑی پڑھتا ہے، جو حدیث میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو احرام دیا جائے اس میں اس کے بال لگے رہیں تو وہ احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی بال پلیت تھوڑے، چھٹک دو، صاف کر لو، لگے رہ گئے کوئی مسئلہ نہیں۔ غیر محرم عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن تم پردے میں کہہ سکتے ہو، بغیر پردے کے نہ جاؤ جی السلام علیکم پردہ کیا کرو، دیکھ بھی رہے ہو۔ بعض لوگ جاتے ہیں نصیحت کرنے کے لیے، دیکھ بھی رہے ہیں السلام علیکم جناب پردہ کیا کرو، تم تو دیکھ رہے ہو بدبخت، تو اس کو پردے کر کے کہہ رہے ہو، پہلے تم تو پردہ کرو نا۔ بڑا غور سے دیکھ کے نصیحت کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بھئی سوموار سنت روزہ رکھنا، سوموار کو اور خمیس کے دن، یوم الاثنین یوم الخمیس، ہفتے میں یہ 2 دن روزہ رکھنا جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہاں کے لوگ الحمدللہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا جو غریب ہیں بیچارے ان کا بھی گزارا ہو جاتا ہے، بیٹھے ہیں حرم میں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں کھانے کا، کیا کریں؟ عورت کو حرم کے اندر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ میرا بھائی عورت گھر سے جنازہ پڑھنے نہ آئے، اگر مسجد میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے، چاہے حرم ہو چاہے پاکستان ہو۔ عورت کو قبروں پہ جانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ روضہ شریف پہ جانے کی ہاں اجازت ہے۔ اگر بہرحال تو لڑکی ایک بیوی اپنی بیٹی کو دودھ پلا رہی تھی، لڑکی دودھ پیتے پیتے ایک طرف سو گئی، دوسرے بھائی کے لڑکے نے دودھ پینا شروع کر دیا، عورت نے دیکھتے ہی ایک طرف کا، لیکن دودھ پینا شروع کر دیا، جب پی لیا تو بیٹا بن گیا۔ جاء زوجي من العمل وآتاني 300 ريال ثم قال هذا طلاقك ثم رجع وتاب بعد ساعتين، نعم وقع الطلاق لما رجع فصح الرجوع، لأن إذا طلق تطليقة واحدة رجعية جاز له الرجوع، والحمد لله صار الرجوع صحيحا۔ سر منڈانے سے پہلے احرام کھول دیا، لیکن پھر منڈایا کہ نہیں منڈایا؟ اگر کپڑے پہن لیے اور 8 10 12 گھنٹے گزر گئے تو ایک بکری دم پڑ گئی، سر بھی منڈاؤ دم بھی دو، دم کے پیسے نہیں ہیں 10 روزے رکھ لو، روزوں پر تو پیسے نہیں لگتے۔ پرانے زمانے میں لونڈیوں کا رواج کیوں تھا؟ جہاد تھا، جب جنگ میں فتح ہو جائے تو دشمن کی جو لڑکیاں آئیں کیا کرو؟ قتل کر دو، یا کافروں کو واپس کر دو، یا دوسرے ملکوں کو بیچ دو۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ مجاہدوں میں تقسیم کر دو، آزاد کر کے بیویاں بنا لیں۔
ہمارے علاقے میں لوگ مسجد میں امام نہیں رکھتے، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے امام رکھیں، کوئی اچھا امام بھی مل جائے جو ان کو قائل کرے۔ مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ جتنے بھی نمازوں میں خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، وہ سب معاف ہیں۔ ہم خود نہ تیار کریں، جو بغیر سوچے ہوئے آتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اگر عمرے سے پہلے آدمی غسل کرے، پہلے غسل کرنا سنت ہے، صابن سے کرے، بغیر صابن سے کرے، خوشبو والے سے، چونکہ حرام تو باندھا ہی نہیں نا، نیت تو کی نہیں، پہلے غسل کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ ہم جدے میں رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور آتے ہیں بغیر احرام کے، نماز پڑھ کے مکے میں چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پیشاب کرنا جو ہے اگر صحرا میں ہو منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرقوا وغربوا کہ کعبے کی طرف نہ رخ کرو نہ پشت کرو، لیکن اگر عمارتوں میں بند ہو تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال مجھے نہیں پتا کہ اگر پہلے شوہر نے عند اللہ طلاق دی، طلاق کو 3 سال گزر گئے، تم نے نکاح کیا، تمہارا نکاح ٹھیک ہے۔ اگر اس نے طلاق نہیں دی تھی تو پھر تمہارا نکاح ناجائز ہے۔ اب یہ تم جانو وہ جانے، ہمیں کیا پتا دی تھی کہ نہیں دی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وفی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا وامور المسلمين۔ اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفار و مشرکین کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے مسائل اپنی رحمتوں سے حل فرما۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں داخلی خارجی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگی عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ میرے مدنی سرکار کے کلمے پڑھنے والے ہر بندے کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل